اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر مفسرین کرام نے بیان کی کہ پچھلی آیات سے اس کا ربط ہے، وہ پچھلی آیات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہود کے جو علماء تھے ان کی جو خرابیاں، ان کی کچھ کمیاں، ان کے جو عیوب تھے وہ چند عیوب بیان کیے گئے تھے، اور بتلایا گیا تھا کہ یہود کے علماء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف جو تورات میں آسمانی کتابوں میں بیان کیے گئے تھے، ان اوصاف کو، ان صفتوں کو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظمت اور جو نشانیاں حضور کی ذات مبارک کے حوالے سے سابقہ آسمانی کتابوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، ان باتوں کو یہود کے علماء چھپایا کرتے تھے۔ کیوں چھپاتے؟ اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ وہ اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اور لوگوں سے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اور اپنا مقام و مرتبہ یہود کے درمیان میں قائم رکھنے کے لیے وہ اس بدبختی کا کام کرتے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ کو چھپایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اب ان کی پچھلی آیات میں یہ بیان کیا گیا، اب اس آیت میں ان کی ایک اور خرابی کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی اور ایک بری صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہود کے علماء اپنے مالدار دولت مند لوگ اگر حضور کی ذات کے حوالے سے پوچھتے کہ کیا ہماری تورات میں، آسمانی کتابوں میں حضور کے جو علامتیں بیان کی گئی ہے، پیارے آقا جو آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، کیا وہ علامتیں حضور کی ذات بابرکت کے اندر موجود ہے؟ تو وہ انکار کر دیتے اور کہتے کہ نہیں، یہ آخری نبی نہیں ہے، وہ صفات جو تورات میں بیان کیے گئے نبی پاک علیہ السلام کے اندر وہ صفات، وہ علامتیں مکمل طور پر نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ وہ مالدار لوگوں کو اس طرح کہتے، مالدار لوگوں کو اس لیے کہتے کہ اگر یہ مالدار لوگوں کو ہم کہیں گے کہ یہ پیارے نبی یقیناً اللہ کے آخری نبی ہے، سچے رسول ہے، ان پر ایمان لانا ہے، تو سارے مالدار دولت مند لوگ حضور پر ایمان لائیں گے اور اپنی ساری عقیدتیں اور محبتیں سرکار کی ذات سے وابستہ کریں گے، تو پھر ہمیں جو مال و دولت ان سے ملا کرتا تھا وہ مال و دولت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ مالدار لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے، ان کو چھپا کر رکھتے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی غریب، یہودیوں میں کوئی غریب آدمی یا یہودیوں عالموں کا کوئی رشتہ دار حضور کی ذات کے حوالے سے پوچھتا اور یہ کہتے کہ کیا پیارے آقا اللہ کے آخری نبی ہے یا نہیں ہے، تو وہ غریب معاشرے کے لوگوں کو کہتے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ اللہ کے نبی ہے، اسلام سچا دین ہے، اور تم جو ایمان لائے ہو یا لانے والے ہو، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم مذہب اسلام قبول کر سکتے ہو۔ یہ بات غریبوں کے ساتھ ہوتی، اس لیے ہوتی کہ ان سے ان کو کوئی توقع نہیں تھی کہ یہ غریب لوگ ہم کو کچھ دیں گے، ان سے ان کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، لہذا اپنے اغراض و مقاصد جہاں پر ہوتے وہاں پر حضور کی صفات کو چھپاتے، اور جہاں پر جن لوگوں سے کوئی مال دولت، کوئی دنیاوی منفیت حاصل کرنا ان کو نہیں ہوتا، تو ان کو کہہ دیتے کہ ہاں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام صفات موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں آخری نبی کے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس طرح یہ دو طریقے کی باتیں کرتے۔
کبھی مالدار لوگوں کے سامنے حضور کی صفات چھپاتے اور دولت غریب لوگوں کے سامنے کہتے کہ یہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ مالداروں سے اس لیے چھپاتے تاکہ ان کا جو فائدہ، ان سے جو نذرانے ان کو مل رہے ہیں وہ برقرار رہے۔ غریبوں کو اس لیے کہہ دیتے کہ ان سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں، لہذا جاؤ تم اسلام قبول کر لو۔ اب یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے یہودیوں سے، یہود کے علماء سے، کہ کیا تم لوگوں کو، یعنی وہ یہود کے جو غریب لوگ ہیں ان کو تو کہتے ہو کہ اسلام لا لو، لوگوں کو تو حکم دیتے ہو کہ اسلام کی دعوت قبول کر لو، لوگوں کو تو کہتے ہو کہ پیارے آقا اللہ کے آخری نبی ہے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، خود ایمان نہیں لاتے، خود کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے، خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے وابستہ نہیں ہوتے، حضور کی غلامی کا پٹا تم خود گلے میں نہیں ڈالتے اور دوسروں کو کہتے ہو کہ حضور پر ایمان لے آؤ۔ تو یہاں پر ان کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو اسلام کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی جان کر خود پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ یہود کے جو علماء تھے، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پہلے کلمہ پڑھتے، یہ پہلے مسلمان ہوتے، پھر بعد میں سارے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے، لیکن یہ خود پہلے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام لے کر آؤ اور خود اپنے آپ پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اے یہود کے علماء، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم کتاب پڑھنے والے ہو، ایسے نہیں کہ تم جاہل ہے، تمہیں معلومات نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ نے جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے وہ تورات کی تم صبح شام تلاوت کرتے ہو، اس میں بیان کیا جا رہا ہے، اس میں واضح کیا جا رہا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضائل، حضور کی صفات، پیارے آقا کے اخلاق، وہ ساری چیزوں کو تم خود تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، لیکن ایسی باعظمت ہستی کا غلامی اور ان کی وفاداری کرنے کے بجائے تم اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہو۔ اسی لیے فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم بے عقل ہو، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا نہیں کی ہے، تم سب کچھ دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو، صرف اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اپنے مقام مرتبہ، اپنا دبدبے کو قائم کرنے کے لیے تم ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم ہو رہے ہو، صرف اور صرف دنیا کے لیے چند روزہ اپنے نام اور نمود کے لیے تم رسول پاک علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈال رہے ہو۔ فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ جو آیت ہے دراصل علماء یہود کے بارے میں آیت نازل کی گئی ہے، لیکن اس آیت کا مفسرین کرام نے یہ مفہوم بھی بیان کیا کہ اس کے اول مخاطب تو علماء یہود تو ہے ہی ہے، لیکن یہ سارے ایمان والوں کے لیے بھی اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے، سارے مومنین کے لیے بھی اس آیت میں ایک پیغام دیا جا رہا ہے، ان سب کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب تم اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، پڑوسیوں میں، تم جہاں بھی جاتے ہو، اگر تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، بھلائی کی دعوت دیتے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہونا یہ چاہیے کہ تم خود بھی اس پر عمل کرنے والے بنو۔ خالی دوسروں کو نیکی کی دعوت، بھلائی کی دعوت، اچھے کاموں کی تعلیم و ترغیب دے کر خود نیکیوں سے محروم ہو جانا، خود نیک اعمال میں متوجہ نہ ہونا، یہ بڑی بدعقلی والی بات ہے، بڑی بدبختی والی بات ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دوزخ میں ایک جماعت کو دیکھا کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی خینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر!
آگ کی خینچی سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل، یہ کون سے گنہگار لوگ ہیں جن کو دوزخ میں اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے، دوسروں کو برائی سے روکتے تھے، اچھے کام کی ترغیب دیتے تھے، لیکن خود اس کام پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسروں کو بھلائی کی طرف بلاتے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، لہذا اسی لیے انہیں اس طرح کا سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث پاک اور قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو تم خود نہیں کرتے؟ جو کام، جو عمل صالح، جو نیکی، جو بھلائی کا کام تم خود نہیں کرتے، وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ مطلب اس آیت کا یہ نہیں کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دے، دوسروں کو برائی سے روکنا چھوڑ دے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو تو تم خود بھی اس پر عمل کیا کرو، جب دوسروں کو برائی سے روک رہے ہو تم خود بھی اس برائی سے روکو۔ آج ہمارے پاس اکثریت کے ساتھ یہ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے عمل کا محاسبہ کیے بغیر دوسروں کو تعلیم دیتے ہو، ترغیب دیتے ہو۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، باپ خود شراب پیتا ہے اور بیٹے کو بھی شراب سے روکتا ہے، بیٹے کو منع کرتا ہے۔ یقیناً باپ کا شراب پینا اور بیٹے کو روکنا یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اس کا جو اثر بیٹے پر ہوتا ہے جب اسی وقت ہوتا ہے کہ جب باپ خود شراب نہ پیے، خود شراب نہ پی کر اپنے بیٹے کو شراب سے روک رہا ہے، تو اس کا اثر بیٹے پر اچھا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کہ باپ شراب پینے والا بیٹے کو بھی نہ روکے، یہ بات نہیں ہے، وہ روک رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہونا یہ طریقہ ہے۔ صحیح اور بہتر بات یہ ہے کہ وہ جب کسی برائی میں خود مبتلا ہے تو پہلے اس برائی سے خود اپنے آپ کو روکے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی اس برائی سے روکے۔ یہ اسلام کا ایک پسندیدہ عمل ہے، اور اسلام یہی کہتا ہے کہ جب تم کوئی اچھا کام کرتے ہو، دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، یہ ایک اچھا کام ہے، بہتر کام ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم خود اس نیکی میں اور ہم خود اس عمل صالح میں، ہم خود اس نیکی کے خیر کے کاموں میں شریک ہونے والے بنے، تب اس کا ایک اچھا اور عمدہ اثر ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے علماء نے بیان فرمائی ہے کہ ہم سے پہلے جو اسلاف تھے، جو بزرگان دین تھے، جو اکابرین تھے، ان کی زندگیوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ خود نیک اعمال کی طرف راغب ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کو بھی ترغیب دیتے، تو اس کا اثر ان کے دلوں پر ہوا کرتا۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے کا ایک سب سے کمزور پہلو یہ ہے کہ ہم کسی نیکی میں کرنے سے پہلے ہم دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، دوسروں کو اس نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی ایک مثال، ایک عام دنیاوی مثال دیکھ لے کہ اگر باپ خود نماز نہیں پڑھتا یا ماں نماز نہیں پڑھتی اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، تو وہ بچوں کا کہنا، نماز کی دعوت دینا، یہ والدین کی ذمہ داری، اچھی بات ہے، لیکن بچوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ والدین کا کہنے کا اثر اس وقت ہوتا جب والدین خود نماز پڑھنے والے رہے، وہ خود نمازی رہ کر اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں گے تو ان کی نماز پڑھنے کا اثر بھی ہوگا، ان کے کہنے کا اثر بھی ہوگا۔ تو یہ ہر معاملے میں ہے۔ ماں باپ خود اگر دیندار نہیں ہے، بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، تو ایک اچھی بات تو ہے کہ بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر اپنی چاہت کو مکمل کرنا ہے تو پہلے والدین کو خود دیندار بننا پڑے گا، انہیں خود نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات و حج کا پابند بننا پڑے گا، انہیں خود شریعت مطہرہ کا پابند بننا پڑے گا، والدین خود سنتوں کے پابند بننا پڑے گا۔ جب وہ نیکیوں پر، سنتوں پر، شریعت پر، دین پر
جمے رہ کر جب اپنی اولاد کو دین کی طرف، شریعت کی طرف، اسلام کی طرف، نیکی کی طرف جب اپنی اولاد کو بلاتے ہیں تو اس کا اثر اچھا اور کامل ہوا کرتا ہے۔ ورنہ ایسے بہت سے والدین ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں ہم تو نماز نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھنا چاہیے، کم از کم اس کو تو نماز پڑھنا چاہیے۔ جب خود نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے؟ جب خود نیکی نہیں کر سکتے، خود عبادت نہیں کر سکتے، خود دیندار نہیں بن سکتے، تو پھر بچے کو بنانے کی تمنا رکھنا، آرزو رکھنا اچھی بات تو ہے، لیکن اس پر عمل اسی وقت ہوگا جب کہنے والے خود اس پر عمل کرنے والے بنے۔ میں نے ایک مثال یہ والدین کی دی، یہ ہر ایک پر آئی کرتی ہے۔ ایک استاد ہے، اپنے شاگردوں کو تعلیم و تربیت دے رہا ہے، وہ خود عمل نہیں کر کہہ رہا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوا کرتا ہے۔ ایک پیر ہے، مرشد ہے، اپنے مریدین کو ذکر و اذکار کی تعلیم دے رہا ہے، تزکیے کی تعلیم دے رہا ہے، لیکن وہ خود اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہے تب قوم پر اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح علماء ہیں، واعظین ہیں، مبلغین ہیں، مقررین ہیں، خطباء ہیں، ان تمام سب کے سب اعمال صالحہ کرتے ہوئے جب دوسروں کو تعلیم دیں گے، دوسروں تک پیغام حق پہنچائیں گے، تب اس کا اثر بھی ان کے دلوں پر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلاف اور اکابرین کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی ہمارے سامنے مشعل راہ ہے کہ وہ ہمیشہ خود نیکی پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو تعلیم دیتے۔ مگر اس کا ایک دوسرا غلط مفہوم بھی لوگ اکثر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص عمل نہیں کر کے ہم کو کسی نیکی کا حکم دے رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خود عمل نہیں کر رہے ہو اور ہم کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، تو یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پر والدین خود نماز نہیں پڑھ کر اولاد کو کہہ رہے کہ نماز پڑھو، تو اولاد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ والدین کو کہے کہ پہلے تم نمازی بنو بعد میں ہم نمازی بنیں گے، یہ اولاد کے لیے جائز نہیں ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کو کوئی اچھی بات کا حکم دے رہا ہے، شاگرد یہ کہے کہ آپ خود اس صلاحیت والے نہیں ہیں، پہلے آپ صلاحیت والے بنو بعد میں ہم کو صلاحیت والا بناؤ، یہ شاگردوں کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح پیر اپنے مریدین کو ذکر و اذکار کی تعلیم دے رہا ہے، تو مریدین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے پیر و مرشد سے یہ کہے کہ آپ خود ذکر و اذکار کرتے نہیں، پہلے آپ اپنے آپ کو سدھارو بعد میں ہم کو سدھارو۔ یہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی نیکی کا حکم دے رہا ہے، اگر نیکی کرنے والا اس پر عمل نہ بھی کر رہا ہے، تب بھی جسے حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کی بات کو مانے، تسلیم کرے اور اس کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ خود عمل نہیں کر رہا ہے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے کہ لوگ دوسروں کے عیوب کو دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی خرابیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ علماء، واعظین، مبلغین، مقررین یہ خود نیکیاں نہیں کرتے، دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کر بہت سے جہلاء، جاہل لوگ نیک اعمال کی طرف اور اچھے کاموں کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک رہے۔ پوچھا جائے تو علماء ہی نہیں کر رہے کہ ہم کیوں کریں؟ اگر علماء نہ بھی کرے، یعنی وہ ایک تو نیکی کر رہے ہیں کہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا، یہ خود ایک نیکی ہے، اور اس نیکی پر عمل کرنا یہ ایک دوسری نیکی ہے۔ تو دو نیکیوں میں سے ایک پر تو عمل ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کو نیکی کا حکم، خیر کا حکم، بھلائی کا حکم دے رہا ہے تو نیکی کا حکم دینا خود ایک بڑی نیکی ہے۔ اگر وہ عمل کر کر دے رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر وہ عمل کر کے دے رہا ہے تو یہ اس کے لیے کامیابی والی بات ہے۔ اگر وہ عمل نہ کر کے کہہ رہا ہے تو سننے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس سے بھی نیکی کا حکم سنے، چاہے وہ والدین ہو، اپنے استاد ہو، یا اپنے کوئی بڑے سرپرست ہو، یا علماء ہو، یا پیر و مرشد ہو، یا جو بھی ہمارا خیر خواہ ہمیں کوئی نیکی کا حکم دے رہا ہے، تو ہمارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ خود عمل نہیں کر رہا ہے، ہم اس کی بات پر کیوں عمل کریں۔ اگر ایسا کہیں گے تو یہ ہمارا گھاٹا ہوگا۔ اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے تم بھی جہنم میں جاؤ گے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی
آدمی نیکی کا حکم بھلائی کے ساتھ دے رہا ہے تو اس کے حکم کو مان لینا چاہیے۔ ہاں، عمل کر کر دینا یہ نیکی کا حکم دینے والے کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ خود عمل کرے۔ اسی لیے بزرگوں نے بیان کی، نہ تھی جب اپنے حال کی خبر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، نہ تھی جب اپنے حال کی خبر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے ہی گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی دوسرا برا نہ رہا۔ یعنی انسان جب اپنی احوال پر غور و فکر کرنے لگے گا، جب اپنی کمیوں پر غور و فکر کرنے لگے گا، اس کو دوسروں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ وہ سب سے بڑا گنہگار اپنے آپ کو تصور کرے گا، سب سے بڑا خطا کار، سب سے بڑا مجرم وہ اپنے آپ کو تصور کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، آج چونکہ جب بات نیکی کے حکم دینے کی آئی، اس پر عمل کرنے کی آئی، ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک میں اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ ہم کوئی بھی انسان ہمارا خیر خواہ، کوئی ہم کو اگر نیکی کا حکم دے رہا ہے تو وہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا بھلائی چاہنے والا ہے۔ کوئی ہمیں برائی سے روک رہا ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ ہمارا پکا دوست وہی ہے جو ہم کو ہماری برائیاں، ہماری کمیاں، ہمارے گناہوں سے جو ہم کو روکے، وہی ہمارا پکا اور حقیقی دوست ہے۔ تو یہ بات حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، کسی بندے کے ساتھ رب تبارک و تعالی خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ اس کو بڑی زمین، بڑا بنگلہ نہیں دیتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جو عیوب ہے، اس کے عیوب کو اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کے اندر کی جو کوتاہیاں ہیں، جو غفلتیں ہیں، جو گناہیں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ کوتاہیاں اس کے سامنے نظر آ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ ہی کو سب سے بڑا گنہگار سمجھنے لگتا ہے۔ تو اپنے عیوب پر ہمیں پردہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم کو چاہیے کہ کوئی خیر کی بات، بھلائی کی بات بیان کرے تو اس کہنے والے کی برائیوں کی طرف نہ جائے، اپنی عیبوں پر نظر ڈالے، اسی میں بندے کی کامیابی ہے۔ اور یہی اللہ والوں کا طریقہ رہا کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات پر توجہ کرتے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس پر اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی ہے۔ تو بہرحال انسان کو ہمیشہ اپنے آپ پر، اپنے دلوں پر ٹٹولتے رہنا چاہیے، دوسروں کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کامیابی چاہتے ہو تو فرمایا کہ جب تم کسی کو خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی دعوت دو تو تم خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دوسروں کو جب نیکی کی حکم دو گے تو اس کا اثر ان کے اوپر اچھی طرح قائم رہے گا، اس کی تاثیر رہے گی، تمہارے الفاظ، تمہارے کہنا ان کے دلوں پر اثر انداز کرے گا اور ان کی زندگیوں کے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ یہ خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو نیکی کا حکم دے تب اس کا ایک عظیم فائدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ خود عمل نہیں کر کے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم دوسروں کو تو جہنم سے روک رہے۔ اس کی مثال علماء نے بیان کی کہ ایک چراغ کی جیسی ہے، کہ ایک چراغ کی جو بتی ہے وہ دوسروں کو تو روشنی دیتی ہے لیکن خود جل جاتی ہے۔ تو خود جل جا رہے ہیں اور دوسروں کو روشنی دے رہی ہے۔ تو یہی مثال اس شخص کی ہے جو دوسروں کو تو اچھائی اور بھلائی کا حکم دیتا ہے لیکن خود اس اچھائی پر عمل نہیں کرتا، خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے۔ اور ایک مثال مفسرین اکرام نے بیان فرمائی کہ جس طرح ایک اندھا شخص ہے، اس کے ہاتھ میں قندیل ہے، اندھے کے ہاتھ میں قندیل ہے، چراغ ہے، تو اس قندیل سے
دوسرے لوگ تو فائدہ اٹھا سک رہے لیکن وہ خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ خود اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ اندھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دوسروں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اس دوسروں کے لیے تو وہ روشنی ہے، دوسروں کے لیے تو نور ہے، اجالا ہے، لیکن اگر خود عمل نہیں کر رہا ہے تو خود اس سے اندھے کی طرح ہے کہ جو فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں تمام باتوں میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا حکم دینا چاہیے۔ یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے تو معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ خیر کا کام ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا کام ہے، پیغمبروں کا کام ہے کہ جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، صبحوں کا یہی کام رہا کہ وہ اپنی امت کو نیکی کا حکم بھی دیتے، برائی سے منع بھی کرتے۔ یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی توجہ دی جا رہی ہے کہ جب تم دوسروں کو حکم دے رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ، بلکہ خود کو بھی یاد کرو۔ تمہاری ذات کا حق تم پر زیادہ ہے، تمہارے نفس کا حق، تمہاری ذات کا حق تم پر زیادہ ہے، لہٰذا پہلے خود عمل کرتے رہو اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اثر عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیات میں ایمان والوں سے، یہ تو یہود کے علماء سے جو ابتدائی بات بیان کی جا رہی ہے، اگلی آیات میں ایمان والوں کو دو اہم باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے درس قرآن میں ان ایمان والوں کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات بیان کی جائے گی۔ آج کی جو سورہ بقرہ کی آیت 44 کی یہ مختصر سی تفسیر بیان کی جا گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درس قرآن کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور قرآن مجید میں جو باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان تمام باتوں پر بخوشی دل ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خضوع و خشوع کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔